اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کی جنگ سے پہلے کی زندگی کو بیان کریں گے، ذرا اس ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، اللہ آپ پر رحم کرے۔ پیارے دوستوں، تاریخ اسلام میں کچھ شخصیات ایسی ہیں جو تلوار اٹھانے سے پہلے بھی اپنے کردار سے جنگ جیت لیتی ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھی ان عظیم لوگوں میں سے تھے جن کی اصل تیاری میدان جنگ سے بہت پہلے شروع ہو چکی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پیدائش تقریب کے ایک منظر مگر سادہ گھرانے میں ہوئی۔ ان کی والدہ نجم الدین ایوب ایک بااصول اور دیندار انسان تھے جنہوں نے اپنے بیٹے کی تربیت دین، اخلاق اور بچپن ہی سے صلاح الدین ایوبی کو علم سے خاص لگاؤ تھا اور قرآن مجید اور حدیث، فقہ اور تاریخ کا گہرا مطالعہ کرتے تھے۔ کتاب ان کی سب سے بڑی دوست تھی اور علم ان کی شخصیت کی بنیاد تھی۔ پیارے دوستو، نوجوانی کے زمانے میں وہ جنگ کے شوقین نہیں تھے، انہیں تلوار کے مقابلے میں قلم زیادہ عظیم تھا۔ علم کی مجلسیں میں بیٹھا کرتے تھے، نصیحت سنا کرتے تھے اور سیکھا کرتے تھے۔ انہیں بے حد پسند تھا جب وہ دمشق پہنچے تو وہاں کے عالمی اور روحانی ماحول نے ان کے دل کو مزید پاکیزہ بنا دیا اور عبادت گزار، نرم دل اور عاجز انسان بن چکے تھے۔ اقتدار کی خواہش ان کے دل میں نہیں تھی۔ جنگ سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی امور سیکھے۔ انہوں نے رعایا کے مسائل کو سمجھا، عدل کے اصول سیکھے اور یہ جانا کہ حکمران کا اصل فرض کیا ہوتا ہے۔ مصر جانے سے پہلے خود کو قیادت کے قائم نہیں سمجھتے تھے، یہاں تک کہ جب انہیں بڑے مشن کا حصہ بنا دیا گیا تو انہوں نے ہچکچاہٹ محسوس کی، کیونکہ ان کے دل میں غرور نام کی کوئی چیز نہیں۔ مصر پہنچ کر بھی انہوں نے سب سے پہلے اصلاح کا کام کیا، ظلم ختم کیا، انصاف قائم کیا اور لوگوں کے دل جیتے۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ اپنی جنگ کے ہیرو نہیں بنے تھے۔ پیارے دوستو، صلاح الدین ایوبی کی جنگ سے پہلے کی زندگی ہمیں سکھاتی ہے کہ عظمت تلوار سے نہیں، کردار سے پیدا ہوتی ہے۔ جو خود کو سوار لیتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی نے آخرکار میدان جنگ میں قدم رکھا تو وہ صرف ایک سپاہی نہیں تھے بلکہ علم، تقوی اور عدل کا جیتا جاگتا نمونہ تھے۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ دنیا آج بھی انہیں عظمت اور احترام سے یاد کرتی ہے۔ آئے آپ سے بیان کرتے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کی پہلے کی زندگی کس طرح تھی۔ پیارے دوستو، یہ سارا واقعہ آپ سے بیان کریں گے، ویڈیو کے ساتھ جڑے رہیں، ہو سکے تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور اپنی محبت کا اظہار کر دیں۔ پیارے دوستو، تاریخ اسلام میں سلطان صلاح الدین ایوبی کا نام شخصیت اور عدل اور تقوی اور حکومت کا روشن مینار، اگرچہ دنیا انہیں زیادہ تر صلیبی جنگوں کی عظیم فتح کے طور پر جانتی ہے، مگر ان کی جنگی عظمت سے پہلے کی زندگی بھی علم اور تربیت اور صبر اور کردار سازی سے بھرپور تھی۔ جنگ میدان میں اترنے سے پہلے وہ ایک ایسے انسان تھے جو قلم، عبادت اور خدمت اور خلق سے اپنا تعلق مضبوط کیے ہوئے تھے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی 1137 میں موجودہ عراق کے ایک معزز کردار خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چاچا اسد الدین شیرکو دونوں سلجوقی سلطنت کے تجربہ کار سپہ سردار تھے، مگر ان کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کا بچپن شانہ عیش و عشق میں نہیں گزرا۔ ان کی ابتدائی زندگی نظم اور ضبط اور دینی ماحول نے پرواز چڑھی۔ پیارے دوستو، بچپن ہی سے انہیں علم سے گہرا
عشق تھا۔ وہ قرآن شریف کی تلاوت، حدیث نبوی، فقہ، تاریخ اور عربی ادب کے مطالبے کرتے تھے۔ ان کی تربیت اس انداز سے کی گئی کہ وہ صرف تلوار کی دھنی نہیں بلکہ علم اور عقل کے بھی امام بن سکے۔ کہا جاتا ہے کہ نوجوان سلطان صلاح الدین ایوبی کو جنگی مشقوں کے قافلے میں کتابوں سے زیادہ لگاؤ تھا۔ وہ علماء کی مجلسیں میں بیٹھنا پسند کرتے تھے اور دین کے باریک نکات کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے۔ پیارے دوستو، جوانی کی ابتدائی دور میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے براہ راست کسی بڑی جنگ میں حصہ نہیں لیا۔ وہ زندگی بھر اپنے والد اور چاچا کے ساتھ انتظامی اور سفارتی امور میں مصروف رہے۔ تنظیم اور ریاستی معاملات کی عملی تربیت دی گئی۔ یہی وہ دور تھا جب انہوں نے حکمران کی اصل اصول سیکھے: عدل، دیانت اور ذمہ داری۔ دمشق منتقل ہوئے تو وہاں کا عالمی ماحول ان کی شخصیت کو مزید نکھارنے کا سبب بنا۔ دمشق اس زمانے میں علم و فن کا مرکز تھا۔ یہاں انہوں نے بڑے علماء اور صوفیاء کی صحبت اختیار کی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا دل دنیاوی اقدار کے بجائے اللہ کی رضا کی طرف زیادہ میل تھا۔ وہ اکثر روزے رکھتے، راتوں کو عبادت گزارتے اور سادہ لباس پہنتے۔ مصر جانے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک عام صفائی اور ضم کی حیثیت سے جانے جاتے تھے، نہ کہ کسی بڑے فاتح کے طور پر۔ ان میں عاجزی اس قدر تھی کہ وہ خود کو قیادت کے لیے لائق نہیں سمجھتے تھے، حتیٰ کہ جب ان کے چچا اسد الدین شیر کو نے انہیں مصر کے مہم میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے میں ہچکچاہٹ ظاہر کی۔ مصر پہنچ کر بھی انہوں نے فوراً اقتدار سنبھالنے کے بجائے عیسائی کاموں میں توجہ دی۔ انہوں نے فاطمی خلافت کے زوال کے بعد اہل مصر کے دل جیتنے کی کوشش کی، عدل قائم کیا، بدعنوانی کا خاتمہ کیا اور اہل علم کے سرپرستی کی۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوا جب وہ ابھی تک بڑی جنگوں کے ہیرو نہیں بنے تھے۔ پیارے دوستو، سلطان صلاح الدین ایوبی کی جنگ سے پہلے کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ عظیم فتوحات سے پہلے عظیم کردار کی تعمیر ضروری ہوتی ہے۔ انہوں نے پہلے خود کو علم، اخلاق اور عبادت سے مضبوط کیا، پھر میدان جنگ میں قدم رکھا۔ یعنی وجہ یہ ہے کہ جب وہ تلوار لے کر اٹھے تو وہ صرف ایک سپاہی نہیں بلکہ ایک عدل، متقی اور اصول رہنما تھے۔ آخرکار جنگ سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک طالب علم، ایک متقی، ایک انسان اور ایک سادہ دل مسلمان اور ایک ذمہ دار منتظم تھے۔ ان کی زندگی کا یہ پہلو ہمیں سکھاتا ہے کہ اصل کامیابی تلوار کی دھار میں نہیں ہے بلکہ کردار کی مضبوطی میں ہوتی ہے۔ یہی بنیاد بعد میں ان کی عظیم فتوحات کا سبب بنی اور انہیں تاریخ کے صفحات میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا۔ پیارو دوستو، یہ تھے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ ان کا بچپن، ان کی سادگی اللہ اور اللہ کے بندوں کی خدمت میں گزر گئی۔ پیارے دوستو، ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ کے کام اور اللہ کے بندوں کے ساتھ بیٹھنا، اٹھنا، اور ہمیں بھی اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں اور اللہ کے ذکر میں لگ جانا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اس کام میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے سبسکرائب کریں اور لائک کریں۔ بہت بہت شکریہ۔